ذات واجب نے معبود مطلق نے خدائے ناگزر نے اپنا کمال فن بیان فرمایا ہے اس آیت میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرمایا هو اللہ الخالق، وہ جو اللہ ہے وہ خالق ہے. اور صرف خالق فرمائے خالق تو میرے بندوں میں بھی ہے. میں صرف خالق نہیں، اللہ الخالق الباری، خالق بھی ہوں، باری ایجاد کرنے والا بھی ہوں. ماشاءاللہ. صرف ایجاد کرنے والا فرمائے نہیں، المصور، میں مصور بھی ہوں، تصویریں بنانے والا. لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے علاوہ بھی میرے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں. کہ میں آج تو کسی کے پاس نہیں گیا. تین نام نبی صاحب اللہ نے اپنے روایت خالق، باری، مصور. خالق شے سے شے بنانے والے کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جیسے عیسیٰ مٹی سے پرندہ بناتا ہے. مٹی تھی، آدم مٹی سے خلق ہوئے. مٹی تھی تو بنے، مٹی نہ ہوتی آدم نہ بنتا. کتنا بے شرم ہے آدم کا وہ بیٹا. مجھے نہیں پتا، جانتے ہو اچھی طرح سے کہ غزل فرمانے علی کے نام پہ کبھی سمجھوتا کرنا سیکھا ہی نہیں. لفظ کہنے لگا ہوں اور یقیناً پہلے جملے سے کچھ کلیجوں پہ دراڑ بھی پڑ جائے گی میری بلا سے، لیکن کچھ چہروں پہ پھول بھی کھلے گا. بیٹے اس کے ہو کہ جو مٹی کا محتاج ہے کہ اگر مٹی نہ ہوتی تو آدم مہاراج تخلیق میں بھی نہ ڈلتا. اور مقابلہ اس علی سے کرتے ہو جو کہتا ہے اگر تقدیر نہ بھی چاہتی تو ہم ہو جاتے. ادھر والے گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج گھبرانے آئے نہیں. آپ بھی جیئے جب تک دل چاہے تمہارا. یہ نہیں، یہ تعالی نہیں ہے خدیمانہ حاشیہ نہیں. یہ حوالے دکھا سکتا ہوں، ممبر کے پاس پڑھیں کی بات ہے. مومن اس وقت تک مرتا ہی نہیں جب تک خود نہ چاہے.
شے نہ ہو جو لا شے کو شے کرے، اسے کہتے ہیں بادشاہ مصور۔ خالق سے لطیف ہوتا ہے نبی صاحب، کیونکہ شاہ صاحب باری کا، اور باری سے بھی لطیف منصب ہے مصور کا۔ کیونکہ یہ کاغذ پہ دیوار پہ بنی ہوئی تصویر کی بات ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے آپ کو جس پیمانے میں، جس میدان میں طور کے مصور کہا ہے، وہ حقیقت کی اور ہے۔ تصویر میری بھی بنی ہے، آپ کی بھی بنی ہے۔ ہمارے لیے سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا وہی تو اللہ ہے جو ارحام مادر میں، شکم مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ سارے اپنے میرے سامنے پکی بات، سارے ماننے والے ہیں، کوئی سوچنے والا نہیں، یقین کر لیتا ہوں۔ جب یہ شرح رسول کافی پکڑانا میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے کتاب، اندر باہر والے دیکھ لو، شرح رسول، اس کو ایک کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں، اس کی شرح ہے علامہ صالح مازن نرانی کی لکھی ہوئی۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میدان ہے، ممبر پہ بیٹھ کر میدان میں غلط دعویٰ جس نے بھی کیا ہے ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کیے، غلط، اور موقع پہ ہی رسوا ہو گئے۔ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ابھی نہ دعوت عام ہے، دیکھ سکتے ہو ابھی یہ کائنات کے جو خطبے کا ایک جملہ ہے، انا صاحب الرجعات من کر رہا، میں بار بار پلٹ کے آنے والا ہوں، میں ہر وقت گردش میں ہوں۔ یہ عالم ربانی، یہ مجلسی عمل کے داماد ہے علامہ باقر مجلسی، یہ بہنوئی ہے۔ بڑی شرح لکھی گئی ہے اصول کافی کی، علماء رجال متفقہ طور پہ مانتے ہیں کہ اس سے بہتر اصول کافی کی شرح کسی نے لکھی نہیں۔ فکرہ موجود ہے، آؤ میدان میں دیکھ لو۔ تو کہتے ہیں علی کہ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں گردش میں رہتا ہوں۔ کہاں گردش کرتا ہے؟ فرماتے مرتبہ فی الرحم اذ لا یتصور احد الا بحضورہ۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے کسی بچے کی ماں کے شکم میں اس وقت تک تصویر بنتی نہیں جب تک علی یہاں نہ جائے۔ اللہ جانے ایک لمحے میں کتنے بچوں کی تصویریں بنتی ہوں۔ وہ خالق ہے، وہ موجد ہے، وہ مصور ہے، وہ تیری میری تصویروں پہ تو ناز کر ہی نہیں رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، تیری میری تصویریں تو فرشتہ، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے ملک مصور، تصویر بنانے والا فرشتہ۔ اور ابھی آپ نے علامہ صالح مازن نرانی کے جملے سن لیے کہ علی آتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، حکم فرماتے ہیں ایک کی تصویر ایسے بنا، اس کی تصویر ایسے بنا، اور وہ تصویر بھوکے شاہ صاحب ڈھلتی ہے پیمانہ مودت کے مطابق۔ جی تمہیں ہمیں نظر نہیں آتا،
آؤ انبار ہے میرے پاس کتابوں کا. اور پھر علی فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کے ماتھے پہ لکھ دے ھذا مومن ھذا منافق. یہ پہلے سے لکھا جاتا ہے. یہ فرشتے کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں. یہ امر خیبر شکم سے بنی ہوئی تصویریں ہیں. اللہ اکبر. نقوی صاحب ان تصویروں پہ خدا نہیں اترا رہا, وہ کچھ اور تصویروں پہ نازا ہے. تیرے میرے خدا ہونے پہ اسے ناز ہے ہی نہیں. ہم مجموعہ نقائص, ہم میں کمی ہی کمی, داغ ہی داغ, دھبے ہی دھبے. ہاں جب اس نے 14 تصویریں پر کور مشیت سے ڈھال کے آئینہ کبریائی میں فٹ کی, تو پھر اس نے آواز دی مثلی قد خلقت علیا, ہے کوئی جو مجھ جیسا خدا ہونے کا دعوے دار ہو, میں علی بنا لیتا ہوں. کچھ احباب اندھیرے میں ہیں, وہاں روشنی نہیں. گوگے شاہ صاحب کل کوشش کیجئے گا, حکم دیجئے کسی کو کہ کل ادھر بھی 1-2 بلب بڑے بڑے لگائیں تاکہ مجھے تمام سامعین کے مومنین کے چہرے نظر آنے چاہیے. مزہ ہی نہیں, بات تصویر کی ہو رہی ہے اور کچھ صورتیں دکھائی ہی نہ دیں. ہاں جی, بہرحال میں آپ لوگوں پر یقین کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں, اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں باہر والے. اور علی شاہ جی اپنے محلے کے آپ ذمہ دار ہیں. ادھر کے نمبر کٹے تو میں تمہیں پکڑ لوں گا مجلس کے بعد. ان کی تصویروں پہ نازا ہے وہ, ہماری تصویر اللہ اکبر جیسی بنی, غضنفر جیسا ہے مرتے دم تک ویسا ہی رہے گا, برزخ میں بھی ویسا, اور جمیل شاہ جی محشر میں بھی ویسا. نیند تو نہیں آ رہی؟ اچھا, کیونکہ تم نے تو کتابیں دینی ہیں, تم ہی سو گئے تو پھر تو اچھا جی. ہم جیسے ہیں ویسے رہیں گے, لیکن جو 14 تصویریں اللہ نے بنائی ہیں ان کے ساتھ یہ قانون نہیں. ہاں پتہ نہیں ان کتابوں میں لائے ہو ثاقب المناقب, ورنہ وہاں کوٹھی پہ پڑی ہے, آ کے دیکھ لینا. تمہارا 10واں امام متوکل کے دربار میں آتا ہے, 30 بندے دروازے پہ کھڑے ہیں. راوی حدیث کہتا ہے میں نے 30 کے 30 بندوں سے مولا کا حلیہ پوچھا, ہر ایک نے مختلف بتایا. اللہ جی. اس کی وجہ کیا تھی کہ جیسا حجت خدا نے چاہا جی ویسا نظر آیا, یا جیسا دیکھنے والے کی آنکھ میں. یہ نبی صاحب سنا نہیں علماء سے جی, ملک الموت بڑی خوفناک شکل والا ہے. خدا فرشتے کو خوفناک بنائے گا اور تجھے خوبصورت بنائے گا. جو ہے ملکوتی, جو ہے نوری, اگر وہی خوفناک ہے تو خوبصورت کیا ہے؟ سر اٹھا سر اٹھا. وہ تم نے 8ویں امام کا سامنے روزہ بنایا ہے, اس کے روزے کی قسم اسی طرح 8ویں امام سے پوچھا گیا ہے, مولا واقعی اسرائیل بڑی ڈراؤنی شکل والا ہے؟
کی ایک ٹیک چھوڑ کے میرے مولا سیدھے ہو گئے. عالم غضب میں فرماتے جاہل ہو جس بات کا پتہ نہ ہو اس کا پرچار مت کیا کرو. اللہ نے نوری پیکروں میں ڈھال کے فرشتوں کو بنایا ہے. سارے فرشتے خوبصورت ہیں. بات فقط اتنی ہے مولا فرماتے ہیں دیوار کے ساتھ مختلف رنگوں کے مختلف صفات کے آئینے لگا دے. سبز رنگ میں چہرہ سبز دکھائی دے گا, سرخ میں سرخ, سفید میں سفید, سیدھے میں سیدھا, ٹیڑھے میں ٹیڑھا. آئینے کا قصور ہے, صورت تو وہی رہتی ہے. فرمائے اسی طرف فرشتہ بڑا خوبصورت ہے جب علی والے کے سامنے آتا ہے, ولایت کے شیشے میں خوبصورت جب منکر کے سامنے آتا ہے. تصویریں چونکہ یہ 14 عالم مثال و تصویر سے پہلے کے لوگ ہیں جی, اس لیے ان کی کوئی ایک صورت ہے ہی نہیں. میرے کائنات کا مشہور عالم فرمان ہے اِنَّا نَظَهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فی صورت ما شاء الرحمن. علی فرماتے ہیں صرف میں علی نہیں, ہم سارے ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے ہیں جس صورت میں خدا نے چاہا. اور مکہ شاہ صاحب یہی مسئلہ ہے, یہ صرف انسانوں کے ساتھ مسئلہ نہیں, کیونکہ یہ انسانوں کے ہاتھ ہی تو نہیں, فقط جنات کے بھی ہاتھی یہی ہے, فرشتوں کے بھی ہاتھی یہی ہے, اور خدا کی قسم تیرے باپ آدم کے بھی ہاتھی یہی ہے. آدم بیچارے کو بھی کچھ پتا نہیں تھا. حدیث رسالت ہے, میں نے دکھا سکوں چوراہے میں کھڑا کر کے میری زبان کاٹ دینا, گنگی ہو جانا چاہیے وہ زبان جو منبر خیبر شکن پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے. تیرا رسول فرماتا ہے علمنا نبیین التسبیح والتحلیل لولانا ما در التسبیح والتحلیل. فرمایا آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو تسبیح پڑھنا ہم نے سکھائی, ہم نہ ہوتے انہیں پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیا ہوتی ہے, عبادت. اصول یہ ہے, دور دور کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں سامعین میں, جہاں جہاں جانا کم از کم ایک مومن تک یہ پیغام ضرور پہنچا دینا. تم میں آتے ہیں بشری پیکر لے کر, فرشتوں میں جاتے ہیں ملکوتی صورت لے کر, نبیوں میں جاتے ہیں تصویر نبوت لے کر. یا اللہ اس ذکر پاک کے صدقے مجھے توفیق دے حق بولنے کی, حق پہنچانے کی, اور انہیں حق کے ہتھوڑے کی ضرب برداشت کرنے کی. تم میں تمہارا پیکر, فرشتوں میں فرشتوں کی صورت, نبیوں میں نبیوں کا پیمانہ. اب تم نے دیکھا نا کہ ہماری صورت ہے, تم نے کہا ہم جیسے ہیں. صرف تم ہی نہیں بھولے ہوئے, فرشتے بھی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں, نبی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں, جنات دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں, روحانی دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. جب مخلوق کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کے پیکر میں انہیں ہدایت کرتے ہیں, اور جب اس کی کبریائی کی تنہائی میں ہوتے ہیں ابو گیا صاحب میں جس مرحلے پہ پہنچ گیا ہوں, یہ اسے کہتے ہیں مزالق الاقدام, یعنی ایسی پھسلن, یہ پھسلن ہو اس سے تو بچا جا سکتا ہے, اور یہ ڈھلوانی پھسلن جو ہے نا اس سے قدم سنبھالنا ہر ایک کا شیوا نہیں ہوتا.
اس پسرن سے کوئی مقدر والا ہی سنبھلتا ہے۔ بہرحال اب کہنے لگا ہوں کہ جب اس کی تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر تصویر کبریائی ہوتے ہیں۔ کیا تصویر ہے؟ کیا تصویر ہے؟ یہی دے دو۔ آؤ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب، کیمرے والے سے محفوظ کر لو نام کو، الاسرار العلویہ، ذات علی کے اسرار۔ شیخ فاضل مسعودی کی یہ کتاب ہے اور اس کا پیش لفظ آیت اللہ سید عادل علوی نے لکھا ہے۔ پیش لفظ لکھتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ لکھا۔ بہرحال میرے سامنے جو حقیقت ہے، آپ میری عادت کو اچھی طرح سے جان گئے ہو کہ حقائق سے پھر میں پہلو تو ہی کر کے گزر نہیں سکتا۔ اب کسی کو بھلی لگے یا بری، رزق میرا نجف سے آتا ہے، جو میرے حصے کا ہے وہ کسی کے باپ کے بس میں نہیں ہے روکنا، تو جس کی کھاؤں گاؤں اسی کی کیوں نہیں۔ عادل علوی آؤ میدان میں دیکھو، فتویٰ صرف غزل پر پہ اچھال رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں لو کون، کس تصویر پہ اترا رہا ہے خدا، کیوں مصور ہوں میں، کیوں ناز کر رہا ہے، کس کبریائی کے گھمنڈ میں بول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو کون للہ ان یتجسد ولا یتجسد لتجسد فی مثل علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ بدن رکھتا نہیں، اللہ کا جسم نہیں، لیکن اگر اللہ کبھی زمین پہ بدن لے کے آ سکتا تو علی کے بدن میں آتا۔ تو نہیں گئے؟ وہ کہتے ہیں لو کون للہ، اگر وہ جسم میں آتا تو علی کے بدن میں۔ یہ ہتھوڑا تھا لیکن اس میں ابھی قرض میں نے چھپایا ہوا ہے۔ جی میں آتا ہوں، مگر پہلے تھوڑا سا، قابل کسان، قابل کاشتکار وہ ہوتا ہے جو تخم ریزی سے پہلے زمین کو تیار کرے۔ تو میں پہلے آپ کے ذہنوں کی، ادراک کی زمین کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آتا تو علی کے پیک، یعنی سوائے علی کے کوئی اور پیکر ہی اس قابل نہیں تھا۔ اسی لیے یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ وجہ اللہ سے لے کر نفس اللہ تک وہ کیا ہے جو علی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مجھ سے بھی کئی مرتبہ اس پر بحثیں سن چکے ہو، دیگر علماء واعظین ذاکرین سے بھی۔ وجہ اللہ ہے علی، علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں، علی وجہ اللہ۔ علی کے چہرے کو اللہ کا چہرہ کہو گے تو یہ شرک ہے۔ جی یعنی پھر تو بدن ہو جائے گا خدا کا، پھر علی خدا ہو جائے گا۔ نہ علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں، پورا علی اللہ کا چہرہ ہے، سارے کا سارا علی عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ۔ ہم یہاں سے دیکھتے ہیں نا، علی ہاتھ سے بھی دیکھتا ہے، علی پشت سر سے بھی دیکھتا ہے، علی پاؤں کے تلوے سے بھی دیکھتا ہے۔ جی لسان اللہ، ہم زبان سے بولتے ہیں، علی کے بال بھی بولتے ہیں۔
ہاں یعنی سارا علی. تو اس طرح اس لیے میں نے کہا تھا کہ وجہ اللہ سے لے کر تھک گئے ہو تو ابھی وقت ہے بتا دو. ہاں ورنہ میرے جملے تک تو نہ تھکنا, بعد میں بے شک تھک جانا پھلے. پورا کا پورا کبریائی کا بدن, توحید کا ظاہر, اپنی تصویر کبریائی بنا دیا. یہی وجہ ہے حدیث رسالت ہے. اور صرف شیعہ کتابیں نہیں, 200 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے اس وقت میں لکھوا سکتا ہوں, اور اگر سوچنے کا موقع دیجئے تو مزید بھی لکھوا سکتا ہوں. 200 حوالے تو اس وقت بھی مجھے یاد ہیں اہل سنت کی کتابوں کے, جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ من رآنی, تیرے رسول نے فرمایا من رآنی فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل بی ولو بصورت اوصیائی. فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے بس مجھے ہی دیکھا. کیونکہ شیطان نہ میری صورت بن سکتا ہے نہ میرے 12 وصیوں کی صورت بن سکتا ہے. اب مکیش شاہ صاحب 2 کام تو میں کر نہیں سکتا کہ پڑھوں بھی خود سمجھوں بھی خود. نہیں, تمہارا کیا خیال ہے کہ احترام کر رہا ہے شیطان؟ اس الو کے پٹھے کا اور کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہر بندے کو علی سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے بطول کی چادر کی قسم, عزت حیدر کی قسم, پاکیزگی مجلس کی قسم, اگر میں فکرہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے یہودی ہو کے مروں مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو, اور اتنی بڑی قسموں کے باوجود جو شک کرے تو اس الو کے پٹھے کے اپنے نطفے میں شک ہے. تیرے امام ششم فرما رہے ہیں کہ اللہ فی ابلیسا, تمہیں اللہ بچائے ابلیس کے مکر سے. اے شیعو انہو یعاقبکم, شیطان ہے ہی تم شیعوں کے پیچھے. مولا وہ کیوں؟ فرمایا امل باقون فقط فارغ منہم, فرمایا باقیوں کو تو علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا. کوئی تقریر گوشتے کو سوال جواب کرے بالکل نہیں ہوگا, صرف نعرہ مارو نظر اللہ نے آدھو صاحب مطلب تماشا نہ پڑا. اب سارے سامعین سمجھ گئے کہ شیطان کا کام ہی ہے علی سے پھیرنا. ہاں چھوٹے موٹے کاموں پہ وہ اپنی توانائی ضائع کرتا نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی منبر سے پوری ایک مجلس میں نے اس مسئلے پر پڑھی ہوئی ہے. نہیں یاد تو پرانی سیڈیاں وغیرہ خرید کے دیکھ لینا, سن لینا. ہاں وہ اس گناہ پہ اپنی توانائی خرچ ہی نہیں کرتا جو توبہ سے بخشا جائے. وہ گناہ وہ نہیں کرواتا, اس گناہ میں اولاد آدم خود کفیل ہے. جی وہ شیطان کو خامخواہ بدنام کرتی ہے. یہ چھوٹے موٹے نہیں, اس کا تو زور ہی اسی پہ ہے کہ دنیا علی کو چھوڑ دے. تو جو علی کا اتنا پیری ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ احتراماً علی کی تصویر نہیں بنتا یا احتراماً رسول کی تصویر نہیں بنتا. جس نے خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مناظرہ کیا ہے. مکیش شاہ جی وہ اتنا ڈیٹیل نجم شاہ
خدا سے مشیت سے ٹکرا رہا ہے، بڑھ بڑھ کے بول رہا ہے خدا کے سامنے. اتنا بڑا گستاخ جو محمد و علی کے خدا کا گستاخ ہے، وہ ان کا احترام کیا کرے گا؟ تو وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر تصویر بن سکتا ہے شیطان، سوائے 14 تصویروں کے. بھائی اس کی وجہ یہی ہے جو بنا ہے مادے سے. اس کی تصویر وہ بن سکتا ہے، یہ 14 مادے سے نہیں بنے. نبی صاحب گستاخی معاف. یہ بھی ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے علم کی حدیں کمزور ہیں یا سمجھنے والوں کے ذہن بیمار ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نور سے بنے ہیں، ورنہ نور بھی تو ایک شے ہے. اور 73 فرقے مانتے ہیں شے نہیں تھی، یہ تھے. رہو آباد رہو. الحمدللہ آپ دیکھا نا روشنی ہو گئی، سب کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں. آپ ادھر دیکھو، آپ ادھر دیکھو. ان سے میرا کام ہے، آپ کا نہیں. چونکہ یہ مادے سے نہیں بلکہ یہ شے سے نہیں، بلکہ ان کی کوئی تصویر حقیقی نہیں. صاحب تمہارے محلے والے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو چونکہ یہ ارادہ دوار ہیں، اس لیے آیت اللہ سید عادل علوی نے لکھا تھا اگر اللہ بدن لے کے آتا تو علی کا. میں نے کہا تھا نا کہ صاحب مجھے وعدہ یاد رہتا ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے، گرز باقی ہے. مارنے لگا ہوں گرز، ولا کی ڈھال سر پہ رکھ لو. ولا کی سپر جس کے سر پہ ہوگی گرز خود پاش پاش ہو جائے گا، اور جس کے ہاں ولا کی سپر نہیں وہ اپنی 7 پشتوں کو آواز دے لے. ابھی لاشا اٹھے گا ہر منکر کا، ہر مقصر کا. یہ اس سے نیچے والی، اس سے نیچے والی جنت الماوا. یہ سودا کھرا بیچتا ہوں. میدان کی بسم اللہ حضور، جیتے رہو، زندہ رہو، مولا سلامت رکھے آپ کو. جنت الماوا پڑھا جا رہا ہے نام، جنت الماوا. لکھنے والے عالم ربانی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء رضوان اللہ علیہ. پہاڑ ہلکا ہوتا ہے، اس شخصیت کا وزن پہاڑ سے بھی بھاری ہے. جی نہیں، میری بات پہ بھروسہ نہ ہو، بے شک کسی مقصر مولوی سے پوچھ لینا. شیخ محمد حسین کاشف الغطاء روز روز پیدا نہیں ہوتے. یہ وہ شخصیت ہے، عرب و عجم میں تو تھے ہی یہ وحید العصر. غیر مسلم دنیا نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے تسلیم کیا کہ اگر اسلام میں کاشف الغطاء جیسے عالم ہوں تو کائنات مسلمان ہو جائے. یہ وہ شخصیت ہے. ان کی یہ کتاب ہے جنت الماوا. عالم بھی بڑے تھے، یعنی یہ مجموعہ خصائص تھے نقوی صاحب. فقیہ اتنے بڑے، یعنی آج تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا فقیہ بڑے تھے یا متکلم.
ذات واجب کی قسم، جب یہ شخصیت دنیا سے چلی تھی، میلوں کا مراجع کا مجتہدین کا جلوس ننگے پاؤں ننگے سر دھاڑے مار کے شخصیت کے جنازے کے ساتھ چلا تھا۔ ہاں کہ آج مذہب آل محمد یتیم ہو گیا ہے۔ یہ اس عالم ربانی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ ایسے نہیں پہاڑ سے زیادہ وزنی دلیل غضنفر کے پاس نہ ہو تو ممبر سے بات کرتا ہی نہیں۔ 13 رجب کو ایک تقریر فرمائی ہے آپ نے، اس تقریر کے جملے ہیں اس میں، آؤ دیکھو میدان میں دیکھو۔ رقوی صاحب، بگئی شاہ جی خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے عزاخانے کی چھت پھٹ جائے اور میں اڑتا ہوا سدرا پہ پہنچ جاؤں اور وہاں جبریل کا ہاتھ پکڑ کے یہ جملہ بولوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے عراق والوں، آج جس محفل سے میں خطاب کر رہا ہوں یہ کسی بادشاہ کی محفل میلاد نہیں، یہ کسی شہزادے کی محفل میلاد نہیں ہے، کس کی؟ فرماتے بل احتفال بالنعمت العظمی والآیت الکبری والمثل الاعلی الذی تنزلت الاحدیت به من علیا ملکوتها الشامخ وقدسی جبروتها البازخ عالم تجردها وتخمسها المعدت۔ فرمائے یہ محفل میلاد اس کی ہے جو نعمت عظمی ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ جاگنا، اب سنبھالنا اپنے آپ کو کہ کلیجے پھٹ نہ جائیں۔ فرماتے آج کعبے میں علی تو نہیں اترا، تنزلت الاحدیت بہ من علیا ملکوتها الشامخ، آج علی کے بدن میں احدیت نازل ہوئی ہے۔ کاشف الغطاء لکھ رہا ہے تنزلت الاحدیت بہ من علیا ملکوتها الشامخ وجبروتها البازخ، جی وقدسی تجردها، ملکوت سے، جبروت سے، عالم تجرد سے، اس عالم سے جہاں بدن ہوتے ہی نہیں، اس عالم سے کعبے میں علی نہیں اترا۔ وہ کہتے ہیں سوچو تو صحیح، گھر اللہ کا تھا، علی کے ساتھ ساتھ احدیت اتری اور اپنے گھر کا قبضہ علی کو دے دیا۔ اب جس کے پاس خدا کے گھر کا قبضہ ہے تو جو خدا کے گھر میں ہوتا ہے، منڈی والوں اگر میں اس علی سے مانگ لوں تو شرک کیا ہے؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ بسم اللہ۔ جانتے ہو تم یہ اپنی داد کے لیے نہیں پوچھا کرتا جملہ، اس لیے پوچھتا ہوں کہ تمہیں احساس دلا سکوں، روش ادراک پہ سفر کرتے کرتے عرش کو کیوں نہ چھو لو، پڑھنے والا علم کے دریا کیوں نہ بہا دے، جب تک 4 آنسو نہیں ٹپکیں۔ جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی بابا۔ اور روزانہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں،
कल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना सिर्फ उसका है जो है। रोते तो सारा साल हो, लेकिन ये जो अय्याम है, अल्लाह अकबर, जिसने सिर्फ हुसैन से ही तो वतन नहीं छूटा, रसूल तक से मजार छूट गई। सुल्तान करबला का वतन छोड़ना कोई मजाक थोड़ी है। कल की मजलिस में मैं आपको बता चुका हूं कि यह हादसा नहीं था, अजल से तयशुदा प्रोग्राम, तौहीद और हुसैनियत का मुआहिदा। बस ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। हमेशा से वतीरा था सुल्तान करबला का, मगरिबैन की नमाज पढ़ते नाना की मजार पर, फिर थोड़ी देर कुरान की तिलावत फरमाते, कुरान बंद करते, दहलीज़ इस्मत पे आते, अपने घर नहीं, बहन के दरवाजे पे। अल्लाह अकबर। बहन पहले से सरापा इंतजार बन के खड़ी होती, इस्तिकबाल करती, भाई का मुंह चूमती, हाथ पकड़ के अपने हुजरे में ले जाती। हुसैन और शरीकतुल हुसैन में तन्हाई में असरार आमेज गुफ्तगू होती। फिर जिस हरम सरा में मौला का दिल चाहता तशरीफ ले जाते। सुनते रहते हो, कुरान पढ़ रहे थे, वलीद का फरिश्तादा आ गया, मौला दरबार में याद किया गया है। अब अल्लाह जाने बात क्या थी, उसने तो यही कहा कि आपको वलीद ने दरबार में याद किया है। मैंने किताबों में यही जुमले देखे हैं। बंद किया कुरान हुसैन ने, वस्तरजा सलास मर्रात, और 3 मरतबा मेरे मौला के मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उठ के चलने लगे थे हुसैन दरबार की तरफ। अचानक ख्याल आया, हुसैन दरबार में देर सवेर भी हो सकती है, जो दरवाजे पे खड़ी है वो तो मरने से पहले मर जाएगी। बहन को तसल्ली दे ले, फिर दरबार में जाना। जो जो रोने की नीयत लेके आया है वो देखे मेरी तरफ। दरवाजे में आए, मैं काटता आ रहा हूं मजमून को। हस्बे दस्तूर बीबी ने हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह भैया तशरीफ ले चलिए। नहीं बहना, मैं आपकी तसल्ली के लिए चला आया, वरना मुझे वलीद ने दरबार में बुलाया था। मैं आपकी तमानियत के लिए आ गया कि अगर वहां देर सवेर हो जाए तो आप घबरा न जाएं। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन किताबें गवाह हैं। हुसैन जुमला बोलते जाते हैं और गैर इरादी तौर पे ज़ैनब का हाथ हुसैन के दामन में पक्का होता जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, हुसैन कहते जा रहे हैं मुझे दरबार में देर, और बीबी का हाथ दामन में पक्का होता जा रहा है। नहीं हुसैन, मुझे नहीं है एतमाद। जी, मुझे कोई जल्दी नहीं। हुसैन का जुमला बढ़ता जा रहा है, बीबी का हाथ दामन में मजबूत। हुसैन, मुझे एतमाद नहीं है नाना की उम्मत पर, नहीं जाने दूंगी। बहन, वहम है तुम्हें, मैं हुज्जत नहीं हूं, मैं इमाम नहीं हूं, कुछ नहीं होने वाला मुझे दरबार में। बहनें तो तुम्हारी भी होंगी, मेरी भी हैं, और हर उस भाई को तजुर्बा होगा जो बहनें रखता है कि जब बहन अपने भाई से कोई बात मनवाना चाहे और भाई मान के न दे रहा हो, पहले तो नाज में कहती है ना, नहीं नहीं ये करना पड़ेगा, और अगर भाई न माने तो फिर इन बेचारियों का और तो बस चलता नहीं, फिर ये चुपचाप रोना शुरू कर देती है। आओ मेरे सर पे कुरान रखो। जब ज़ैनब ने देखा ना कि हुसैन मेरी बात नहीं मान रहा, हाथ उसी तरह दामन में रहा, अली की बेटी के आंसुओं से जमीन भीगना शुरू हुई। अल्लाह अकबर। नकवी साहब, ये तो 1400 साल के बाद रो रहे हैं। अब जरा तसव्वुर करो, यही मंजर देखा जनाबे लबाबा ने। ये उसके हरम का नाम लिया है मैंने जिसके अलम बनाते हो। सरकार वफा के हरम, बीबी ने देखा
ہاتھ بھائی کے دامن میں ہے بہن کا، اور زینب رو رہی ہے، دوڑی دوڑی آئی حجرے میں جہاں عباس تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے کلیجے میں پتھر ہے اور کس کے ہاں گوشت ہے، تاریخ بتاتی ہے عباس چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، سینے پہ فضل کو لٹایا ہوا ہے، تارتن یقبل من ھذا و تارتن من ھذا، کبھی عباس فضل کا یہ رخسار چومتے ہیں، کبھی یہ۔ الرجال قوامون علی النساء کی آیت کو جاننے والی بی بی شوہر کے پروگرام میں مداخلت نہیں کی، زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچنا شروع کر دی اور ٹپ ٹپ زمین پہ آنسو گرنا شروع ہوئے۔ بابا کی داڑھی چومتے ہوئے فضل نے منہ موڑا، بابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتے بابا قیامت آنے والی ہے۔ فضل وہ کیسے؟ بابا تیری زندگی میں میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا تیری زندگی میں میری ماں مٹی پہ بیٹھے، جو عباس کی غیرت کو جانتے ہو۔ میں نے کتاب میں یہی پڑھا ہے، پھر عباس نے فضل کو ہٹایا نہیں، گرایا، عالم جلال میں اٹھے، فرمایا کسی نے تانا دیا، کسی نے تیری شان میں گستاخی کی، بتا میرا نام عباس ہے۔ رو کے کہا تیری زندگی میں مجھے کون کچھ کہے گا، رونے کی موسم تو بطول کے بیٹوں کی ہے۔ میں نے تو زینب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ اللہ جی کہا مجھے کون، بسم اللہ، مجھے کون کچھ کہے گا، رونے کی روت اولاد بطول کی۔ کیا مطلب لبابا؟ سردار میں اور کچھ نہیں جانتی، ڈیوڑی کا موڑ ہے، حسین کہیں جانا چاہتا ہے، بہن جانے نہیں دے رہی، حسین مان نہیں رہے، زینب کا ہاتھ دامن میں اور بس رویا چاہتی تھی۔ ذات واجب کی قسم منڈی والوں، علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا، جب عباس کبھی تیز تیز چلتے تھے زمین کو زلزلہ آ جاتا تھا، عالم جلال میں عباس چلتے بھی آتے ہیں، آوازیں بھی دے رہے ہیں، اکبر، قاسم اور یحییٰ، جعفر۔ اکبر، قاسم اور یحییٰ، جعفر، عبداللہ، 18 ہاشمی، ننگی تلواریں، لبیک لبیک لبیک۔ اللہ جانے زینب کو عباس پہ کیا ناز تھا۔ پہ دور سے آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ چھوڑ دیا، تو اب جہاں جی چاہے چلا جا، میرا ضامن آ گیا ہے۔ میں پھر تیزی سے چل بھی رہا ہے عباس، اکبر، قاسم اور جعفر، یحییٰ اور عبداللہ، 18 ہاشمیوں کی تلواریں۔ عباس کو آتے دیکھ کے بی بی نے دامن چھوڑ دیا، میرا ضامن آ گیا، جہاں دل چاہے چلا جاؤ۔ بی بی چلی گئی۔ حسین کہہ رہے ہیں عباس، شہنشاہ مزاج ہے تیری بہن، ایسے وہم میں آ گئی ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو۔ حسین کسی بات پہ اڑ جاتے یا غصے میں ہوتے اور کوئی کہہ دیتا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، حسین کا غصہ ختم۔ اور عباس بھی جتنے غصے میں ہوتا اور سامنے سکینہ آ جاتی،
عباس کا غصہ ختم. جب حسین نے کہا نا تیری بہن کو وہم ہے, عباس نے دیکھا ہو سکتا ہے امام ہو کے حکم دے دے, مجھے رکنا پڑے گا. عباس نے جلدی سے کہا تجھے ماں فاطمہ کی قسم, اب تو صرف میرا مولا, اب تو علی کی بیٹی کی امانت ہے, میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اچھا عباس پہ رکنا دروازے پہ پڑے گا, مولا اگر اندر کچھ اونچ نیچ ہو جائے پھر. عباس یہ وعدہ میں اونچی آواز میں بولوں گا اور پھر دارالامارہ کا دروازہ خیبر سے زیادہ مضبوط تو نہیں. ٹھیک ہے مولا, بس تمہیں تھکانا مقصود نہیں, چھوڑ دیا میں نے, آخری بات کہنے لگا ہوں. دارالامارہ کا دروازہ بند, چاروں دروازوں پہ, ایک پہ عباس خود, ایک پہ اپنے شاگرد اکبر کی ڈیوٹی, ایک پہ جعفر ابن عقیل کی ڈیوٹی, ایک پہ مسافر شام کے بیٹے عون کی ڈیوٹی, اور کہہ رہا ہے حق کے استادی معاف نہیں کروں گا اگر دروازہ اکھاڑنے میں ذرا سی دیر ہوئی. جانتے ہو دربار میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا. مروان نے بکواس کی, کبھی غصے میں نہ آنے والے حسین کو غصہ آ گیا. یبن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا مادر بخطا, تو مجھے قتل کرے گا؟ بس اونچی آواز میں بولنا تھا, 4 خیبر ہوا میں اڑے. اللہ اکبر کر کے عباس آگے بڑھا. عباس کی آمد کو منڈی والوں جب حسین نے دیکھا کہ جس انداز میں آج علی کا لال آ رہا ہے یہ تو دربار کا تختہ الٹ دے گا, حسین آگے بڑھے. حسین کو بڑھتے دیکھ کر عباس نے کہا تجھے ماں فاطمہ کی قسم میرے راستے سے ہٹ جا. اب اس سے زیادہ مسائل میں تمہیں کیا سناؤں. جب کہا نا تجھے ماں فاطمہ کی قسم, حسین جلدی سے آگے ہٹ گئے. اشارے سے حسین نے اکبر کو بلایا, اکبر جلدی آ. اکبر کے کان میں کوئی بات کی, اکبر باہر چلے. عباس کو شک گزرا, کہا جلدی بتاؤ اکبر کہاں جا رہا ہے؟ کہا تیرا غصہ جو ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا جا سکینہ کو دربار میں لے آ, شاید سکینہ کو دیکھ کے عباس کا جلال رو کے کہا لبا